بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے شرک کی 4 قسمیں پڑھی تھی۔ ایک تصرفات میں شرک کرنا، تصرفات یعنی کائنات میں رد و بدل کے فیصلے کرنا، یہ صرف اللہ کا اختیار ہے۔ چاند کا آنا، سورج کا آنا، اندھیرے کا آنا، روشنی کا آنا، پیدا کرنا، غلے اگانا، پھلوں میں رس پیدا کرنا، کالا کسی کو پیدا کرنا، سفید پیدا کرنا، کھری کھوٹی قسمت کو کھرا کرنا، مال بڑھانا، کسی کی روزی گھٹا دینا، یہ سب اختیارات، یہ تصرفات، یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ اگر ہم اس میں یہ سمجھیں کہ شاید یہ کسی نبی کے، ولی کے، فرشتے کے ہاتھ اور اختیار میں بھی ہے تو یہ شرک ہے۔ یہ گزر چکا، ہم نے پڑھ لی ہے، قرآن مجید کے مختلف حوالوں سے ہمارے سامنے یہ بات کھل کر آئی تھی کہ یہ صرف ایک اللہ کا اختیار ہے۔ اسی طرح شرک فی دعا، دعا مانگنا، روزی کا سوال کرنا، اولاد کا سوال کرنا، صحت کا سوال کرنا، مال کا، عزت کا، یہ صرف اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا حق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مخلوق سے مانگنا ایسی ہے جیسے پانی کے سامنے ہاتھ کھڑے کر کے تم پکارتے رہو کہ پانی میرے منہ میں آ جا، پانی میرے منہ میں آ جا۔ نہ پانی آپ کی فریاد سن سکتا ہے، نہ وہ پوری کر سکتا ہے۔ تو یہ دعا کا حق بھی صرف اللہ کا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے غائبانہ ضروریات کا سوال کرنا، یہ شرک۔ اسی طرح شرک فی العلم، ساری کائنات کے ذرے ذرے کا علم یہ صرف اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے علاوہ کسی اور کو ذرے ذرے کا علم نہیں۔ ہاں، غیب کی خبریں میں جس نبی کو چاہوں دے دوں۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبریں، غیب کا علم نہیں، غیب کی خبریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں، اور فرمایا یہ یوسف کا واقعہ یہ غیب کی خبر تھی، ہم نے آپ کو سنایا۔ یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ غیب کی خبر تھی، ہم نے آپ کو بتائی، آپ کو اس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ یہ اس نبی کی سچائی کی دلیل ہوتی ہے کہ دیکھو اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے تبھی تو بتایا نا، ورنہ صدیوں پہلے یہ واقعہ گزرا ہے، اگر اللہ سے وحی نہ آ رہی ہوتی تو ان کو کیسے پتہ چلتا؟ تو یہ معجزات کو لوگ سمجھ نہیں سکتے، اس کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ عیسائیوں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ معجزہ تھا۔ اس معجزے سے اس مغالطے میں آگے کہ عیسیٰ علیہ السلام اندر سے خود اللہ ہیں، چونکہ مردوں کو زندہ کرنا تو اللہ کا کمال ہے، تو یہ عیسیٰ ظاہری لبادے میں انسان ہے، اندر سے خود اللہ ہیں، اس لیے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھ لیا، خود اللہ سمجھ لیا۔ معجزہ دیا تھا امت کے سمجھانے کے لیے، امت اس سے گمراہ ہو گئی۔ اب چوتھی قسم ہے عبادت میں شرک۔ عبادت 3 طرح کی ہوتی ہے، یا صرف بدنی ہوتی ہے جیسے نماز ہے، یا زبانی ہوتی ہے جیسے ہم زبان سے کہتے ہیں اللہ اکبر، سبحانک اللہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم، پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، پھر اتحیات میں اتحیات پڑھتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، یہ زبانی عبادت ہے۔ بدنی عبادت کیا ہے؟ ہاتھ بند کر تعظیم سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ اس حیت کے ساتھ تعظیم کے طور پر کسی کے سامنے کھڑا ہونا، یہ صرف اللہ کے سامنے، بندوں کے سامنے ایسے تعظیم کے طور پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا یہ جائز نہیں۔ رکوع میں جھکنا یہ بدنی عبادت ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا جائز نہیں ہے۔ سجدے میں جھکنا یہ بدنی عبادت ہے۔ ایک ہوتی ہے مالی عبادت جس میں بدن کا کوئی تعلق نہیں، جیسے زکوٰۃ دینا ہے، قربانی دینا ہے، نظر و نیاز دینا ہے۔ تمام فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ نظر و نیاز بھی مالی عبادت ہے،
جب مالی عبادت ہے تو پھر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی نام کی نظر و نیاز دینا یہ شرک ہوگا، حرام ہے۔ تیسری قسم عبادت کی وہ ہے جو بدنی بھی ہے مالی بھی ہے، جیسے حج۔ حج میں مال بھی لگتا ہے اور بدن بھی استعمال ہوتا ہے۔ جو حاجی بھی واپس آئیں آپ ان سے پوچھیں کتنی مشقت کا کام ہے، تو وہ بدنی بھی ہے مالی بھی ہے، تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے۔ سورہ کوثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں عبادتیں ذکر کر دی ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز پڑھیے صرف اپنے رب کے نام کی، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں۔ نماز اٹھک بیٹھک کے اعتبار سے تو یہ بدنی عبادت ہے، اور زبان سے جو اس میں پڑھا جاتا ہے تو اس اعتبار سے یہ زبانی عبادت ہے۔ تو یہ بدنی عبادت بھی ہے زبانی عبادت بھی ہے۔ اور فرمایا وَانْحَرْ، قربانی کیجئے صرف اللہ کے نام کی، یہ مالی عبادت۔ تو تینوں عبادات کی مثال آ گئی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ تو یہ عبادت میں شرک کرنا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار جگہ پہ منع کیا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ یہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں، سارے نبیوں کو یہی حکم تھا، ساری امتوں کو اس کا پابند کیا گیا کہ عبادت صرف میرے نام کی ہونی چاہیے، میرے علاوہ نہ فرشتوں کی، نہ نبیوں کی، نہ ولیوں کی، نہ جنات کی، کسی کی بھی عبادت کرو گے تو یہ شرک ہو۔ اب ہم قرآن مجید سے کھول کر دیکھیں گے نا تو اس سے اور وضاحت ہوگی۔ اور دوسرا، آج کی دو آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ نئے الفاظ ہیں۔ اگر یہ نئے الفاظ ہمارے ذہن میں بیٹھ گئے تو وہ آیات کا ترجمہ خود بخود آ جائے گا، اور الفاظ مشکل نہیں ہیں۔ سیبن، بارش کو کہتے ہیں، بارش کو مطر کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، مطر، لیکن قرآن مجید میں سیب، موسلا دھار بارش کو کہا ہے۔ ظلمات، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اندھیریاں، گپ اندھیرا جس میں کچھ نہ پتہ چلے۔ عموماً جب بارش ہوتی ہے نا تو پھر چاند تو نہیں ہوتا، پھر بادلوں کی وجہ سے سخت اندھیرا ہوتا ہے۔ رعد، بارش جب ہوتی ہے تو اس میں پھر گرج بھی ہوتی ہے۔ برق، اس میں پھر بجلی بھی چمکتی ہے۔ اصابع، تو لوگ کمزور دل والے انگلیاں کانوں میں ڈالتے ہیں کہ کہیں دل ہی نہ، ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، تو اصابع انگلیوں کو کہتے ہیں۔ آذان، کانوں کو کہتے ہیں۔ صواعق، کڑک۔ حذر، ڈر۔ محیط، گھیرنے والا۔ واللہ محیط بالکافرین، کافر اللہ کی طاقت سے، حکومت سے، بادشاہت سے نکل نہیں گئے، اللہ نے ان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ یخطف، جب بجلی چمکتی ہے تو خوف ہوتا ہے کہ کہیں ہماری بینائی نہ اچک لے، اچکنے کو کہتے ہیں، کسی کو اچانک اٹھا لینا۔ مشو، چلنے کو کہتے ہیں، کہ وہ لوگ جب بجلی چمکتی ہے تو روشنی میں کچھ راستہ دیکھ لیتے ہیں تو چل پڑتے ہیں۔ ازلمہ، جب وہ بجلی بجھتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آگے کچھ نہیں پتہ چلتا کہ سیدھا راستہ ہے یا گڑھا ہے۔ تو یہ الفاظ نئے ہیں جو ان آیات میں آئے ہیں، اور یہ سینکڑوں دفعہ یہی الفاظ واپس قرآن مجید میں بار بار رپیٹ ہوں گے۔ ہمیں آج یاد کر لینے سے یہ فائدہ ہوگا کہ آئندہ پھر ہمیں ان کو یاد کرنے کا ضرورت نہیں پڑے گی، پھر خود بخود ہمارے ذہن میں ان کا ترجمہ موجود ہوگا۔ 7ویں پارے کی سورہ انعام کی آیت نمبر 56 نکالیں۔
قل انی نہیت سے مل گئی۔ 7واں پارہ سورہ انعام آیت نمبر 56۔ جس کو نہ ملے نا تو ہاتھ کھڑا کر دیا کرے تاکہ پتہ چلے ہمیں کہ نہیں ملی۔ آیت کی شروع میں کیا لفظ لکھا ہے؟ قل۔ اس کا معنی تو آتا ہے نا سب کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہلوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ انی، انا اور انا کے معنی ہوتے ہیں بے شک، یقیناً، یہ پکی بات ہے۔ اس لفظ کا معنی تو ذہن میں بٹھا لیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہ لفظ اس لیے استعمال کرتے ہیں بات کو پکا کرنے کے لیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً انی نہیت، اللہ نے مجھے روکا ہے، اللہ نے مجھے منع کیا ہے۔ کس بات سے؟ ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ۔ مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام سے ان کا بت بنا رکھا تھا، ان سے روزی کا سوال کرتے، اولاد کا سوال کرتے، صحت کا سوال کرتے، اور انبیاء کے ناموں پہ بت بنا رکھے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے یہ بت کچھ نہیں ہے۔ جب ان بتوں کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں نا، ان بزرگوں کی روحیں ان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، تو وہ روحیں کام کرتی ہیں، ہماری بات سن کر اللہ تک پیغام پہنچاتی ہیں۔ یہ ان کی روحیں اللہ اور ہمارے درمیان میں وسیلہ ہیں۔ دینے والے تو اللہ ہیں، لیکن ہم اللہ تک پہنچ نہیں سکتے۔ ہمارا یہ پیغام، ہماری یہ فریاد ان بزرگوں کی روحیں اللہ تک پہنچاتی ہیں، اور یہ ایسے برگزیدہ ہستی ہیں کہ پھر یہ اللہ کو منوا لیتی ہیں۔ یہ آیت بھی میں دکھاؤں گا۔ تو فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ مجھے میرے رب نے منع کیا ہے ان اعبد، اس سے کہ میں عبادت کروں ان کی، تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مختلف ضرورتوں کے لیے۔ قل، آپ ان سے کہیں لا اتبع اہواءکم، میں کبھی بھی تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا۔ تمہاری تو خواہش ہے کہ میں تمہارے ساتھ مل کر یہ کام کروں، اتفاق اور اتحاد پیدا ہو جائے۔ فرمایا کہ نہیں، کفر اور اسلام کو مکس کرنے کی اجازت نہیں ہے، ایسا اتحاد نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس کے علاوہ باقی چیزوں میں متفق ہو جائیں، لیکن اسلام مٹ جائے، ایسا اتحاد صحیح نہیں ہے۔ پھر کیوں؟ اگر میں بھی تمہارے ساتھ ان کی عبادت شروع کر دوں، قد ضللت اذن، تو اس حالت میں پھر میں بھی خدا نخواستہ گمراہ ہو جاؤں گا۔ تو پھر میں کس کی رہنمائی کے لیے آیا ہوں؟ کیا سمجھانے آیا ہوں؟ یہی بات تو سمجھانے آیا ہوں کہ عبادت صرف اس ایک اللہ کی جائے۔ وما انا من المہتدین، تو پھر اگر میں بھی تمہارے ساتھ مل کر ان کی عبادت شروع کر دوں تو پھر میں ہدایت یافتہ نہیں رہوں گا۔ سبحان اللہ، کل کتنی وضاحت فرما دی اللہ تعالیٰ نے۔ اسی سورہ انعام کی آیت نمبر 162، 162، 8واں پارہ سورہ انعام ختم ہو رہی ہے۔ قل ان صلاتی، سورہ نام کا آخری رکوع ہے، مل گیا؟ آیت نمبر 162 کس سے شروع ہو رہی ہے؟ قل سے۔ یہ کتنے اہم پیغامات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم دے کر فرما رہے ہیں آپ امت سے کہہ دیں۔ آپ ہی کے ذریعے سے یہ بات کہلوائی جا رہی ہے۔ اور کیا بات ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی، میری نماز، آپ کہہ دیجئے ان کے معنی کیا ہے؟ بے شک،
ابھی میں نے بتایا نا کہ یہ قرآن مجید میں جہاں بھی آئے گا اس کا معنی یقیناً، البتہ، بے شک، ضرور۔ یقیناً یہ صلاتی میری نماز، و نسکی اور میری ہر طرح کی عبادت، و محیایا اور میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ صرف ایک اللہ کے لیے۔ میری ہر طرح کی عبادت بھی اللہ کے لیے ہے، نماز بھی اللہ کے لیے ہے، میرا جینا مرنا بھی اللہ کے لیے، ہر کام اللہ کے لیے۔ رب العالمین جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، ان چیزوں میں اس اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ لا شریک لہ، کیا معنی ہوگا اس کا؟ لا کا معنی ہم نے پڑھا ہے نا، نہیں، شریک، کوئی شریک، لہو اس اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ بزرگ ہستی سے کچھ نہ مانگیں، روزی اللہ سے مانگیں، صحت اللہ سے مانگیں، کہتے ہیں یہ بزرگوں کے گستاخ ہیں۔ تو کیا یہ گستاخی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی جا رہی ہے کہ میرا ہر کام، میرا جینا مرنا، میری نماز، میری ہر طرح کی عبادت صرف اللہ کے لیے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا ماننے والا ہوں، اللہ کا سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ ظاہر ہے یہ آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تو سب سے پہلے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اللہ کے حکم کو مانا۔ میری ہر طرح کی عبادت، میرا مرنا، میرا جینا، میرا سب کچھ یا اللہ صرف تیرے لیے۔ میں اور آپ جو اتحیات میں پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات تمام زبانی عبادات للہ، صرف اللہ کے لیے، والصلوات اور تمام بدنی عبادات صرف اللہ کے لیے ہیں، والطیبات اور ساری مالی عبادات صرف اللہ کے لیے۔ نماز میں ہم کتنی اونچی گفتگو کرتے ہیں، کاش کہ ہم اس کو سمجھیں۔ اور یہ نماز کی جو الفاظ ہیں یہ صرف ہم نے نہیں دہرائے، صحابہ بھی یہی پڑھتے تھے، اور یہ جن بزرگوں کی لوگ عبادت کرتے ہیں نا وہ بھی یہی پڑھتے تھے، اور انہوں نے آگے بھی یہی سکھایا، مگر ہم چونکہ ترجمے سے، مفہوم سے ناواقف ہوئے، کچھ سے کچھ بنا دیا۔ سورہ یونس 11واں پارہ، آیت نمبر 18۔ گیارہواں پارہ سورہ یونس، آیت نمبر 18۔ مل گئی؟ مل گئی آیت؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، جھکتے ہیں، یا ان سے روزی مانگتے ہیں، یا ان سے اولاد کا سوال کرتے ہیں، وہ ان کو اللہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، وہ ان کو کائنات کا خالق اور مالک سمجھتے ہیں؟ نہیں، وہ خود کہتے ہیں ہم نے سجدہ جو کیا ہے وہ اللہ سمجھ کر تھوڑا کیا ہے، ہم نے خالق اور مالک سمجھ کر تھوڑا کیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ والے سمجھ کر سجدہ کرتے ہیں، اللہ والے سمجھ کر جھکتے ہیں، اللہ والے سمجھ کر ان سے مانگتے ہیں۔ اور کیا تصور ہوتا ہے؟ یہ ہماری بات اللہ تک پہنچائیں گے، یہ ہمارے سفارشی ہیں، اور ان کے توسط سے، ان کے وسیلے سے اللہ ہمیں ہماری ضرورت، ہمارا سوال پورا کر دیں گے۔ یہی بات ہے نا، مشرکین کا بھی یہی نظریہ تھا۔ قرآن مجید میں دیکھیں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، مشرکین اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ کی بھی کرتے تھے، مگر اللہ کے علاوہ اوروں کی بھی ایسوں کی کرتے
ما لا یضرہم ولا ینفعہم، ضر کہتے ہیں ضرر نقصان سے، نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ولا ینفعہم نہ ان کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، ویقولون اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں عند اللہ، اللہ کے پاس، کہ ہم جب ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں نا، یہ ہماری سفارش کرتے ہیں اللہ کے پاس کہ یا اللہ اس کو اولاد دے دیں، یہ بڑے دور سے آیا، یہ بیچارہ بڑے عرصے سے ترس رہا ہے اولاد کے لیے، یا اللہ یہ اس کے حالات بڑے خراب ہیں، غریب ہے، اس کو مال دے دیں، یہ سفارش کرتے ہیں، اور ہم تو گنہگار ہیں، وہ سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قل، آپ کہہ دیں اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو بتا رہے ہو ایسی بات، لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، جو بات اللہ کو نہ آسمانوں میں کوئی معلوم ہے نہ زمینوں میں، یہ بات تو سرے سے اللہ کی اس کائنات میں ہے ہی نہیں۔ آخر نتیجہ کیا نکالا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ یہ جو عبادت صرف وسیلہ سمجھ کر کی جاتی ہے اور ان سے جو مانگا جاتا ہے سفارشی سمجھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان کو رب تو نہیں سمجھتے، لیکن سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ اس شرک سے پاک ہے، اللہ اس شرک سے پاک ہے، سبحانہ، اللہ پاک ہے اس شرک سے۔ شرک کب کیا، وہ کس صورت میں کیا ہے، کہ یہ جو تم وسیلہ سمجھ کر ان کی عبادت میں لگ گئے ہو، یہ جو تم اللہ کو چھوڑ کر ان سے مانگ رہے ہو، یہ شرک ہے اور اللہ اس شرک سے پاک ہے۔ یہ فتویٰ کسی مولوی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شرک قرار دے رہے ہیں اور ساتھ فرما رہے ہیں اللہ اس سے پاک ہے۔ اللہ کے ہاں ایسا کوئی نظام نہیں ہے کہ وہ غریب کی گنہگار کی نہیں سنے گا اور ان کی انکار کرنے سے مجبور ہو جائے گا، ایسا کوئی نظام نہیں، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ اللہ یہودیوں کو نہیں کھلا رہا، سکھوں کو، ہندوؤں کو نہیں کھلا رہا، عیسائیوں کو نہیں کھلا، دہریوں کو نہیں کھلا رہا جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ دشمنوں کو نہیں کھلا رہا، قارون اور حامان اور فرعون کو پیسہ کس نے دیا، حکومت کس نے دی، اسباب کس نے دیے، یہی تو اللہ کا امتحان ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 40، پارہ نمبر 12۔ بس 12ویں پارے کا آخری ورق، آیت نمبر 40 مل گیا؟ پارہ نمبر 12 سورہ یوسف آیت نمبر 40۔ مل گئی؟ ما تعبدون سے شروع ہو رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تو 2 بندوں نے خواب دیکھا اور وہ تعبیر پوچھنے کے لیے آئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تعبیر کا علم اللہ نے مجھے دیا ہے، میں تمہیں ضرور تعبیر بھی بتا دوں گا، لیکن اس سے اہم یہ ہے، اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ تم اپنا عقیدہ ٹھیک کرو۔ میں انشاءاللہ جو جیل سے کھانا آئے گا، دسترخوان لگے گا، اس سے پہلے تمہارا عقیدہ بھی ٹھیک کر دوں گا، تمہیں سمجھاتا ہوں اور تمہیں تعبیر بھی بتا دوں گا، تم بے فکر رہو۔ تعبیر بعد میں بتائی، عقیدہ پہلے ٹھیک کیا۔ سوال کیا کہ یہ بتاؤ، ایک اللہ کو خوش کرنا، راضی کرنا زیادہ اچھا ہے
یا مختلف خداؤں کو راضی کرنا زیادہ اچھا؟ انہوں نے کہا ایک کو۔ تو فرمایا ما تعبدون من دون اللہ من دونہ، اللہ کے علاوہ جو تم نے مختلف نام مقرر کر رکھے ہیں نا، کہ فلاں جگہ جاؤ تو یہ ملتا ہے، فلاں جگہ جاؤ تو یہ ملتا ہے، فلاں جگہ جاؤ تو یہ ملتا ہے، فلاں کے پاس جاؤ تو یہ ملتا ہے، فرمایا ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو من دونی، اللہ کے علاوہ، الا اسمان، وہ صرف فرضی نام ہیں، وہ صرف فرضی نام ہیں، ان کے اختیار میں کچھ نہیں، اور یہ نام بھی اللہ نے رکھے ہیں، کسی آسمانی کتاب سے تم نے ڈھونڈ کر رکھے ہیں، اللہ نے کی تذکرہ کیا ہے؟ نہیں۔ سمیتموہا انتم و آباؤکم، یہ نام تم نے، تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں۔ یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ مصر کا۔ مصر والے پاکستان میں نہیں آتے نظر و نیاز دینے کے لیے، مانگنے کے لیے، اور پاکستان والے مصر میں نہیں جاتے۔ شیطان بڑا ہوشیار ہے، اس نے مصر والوں کے لیے الگ بنا رکھے ہیں، پاکستان والوں کے لیے الگ بنا رکھے ہیں، اور پاکستان میں بھی کراچی والوں کے لیے الگ بنا رکھے ہیں، اور پنجاب والوں کے لیے الگ بنا رکھے ہیں۔ یہ جن کو ہم غریب نواز کہتے ہیں، یہ ان کے ماں باپ نے نام رکھا تھا۔ لجپال، یہ کوئی ماں باپ نے نام رکھا تھا؟ یا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے؟ داتا، یہ نام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، وہاں حاضری دیا کرو، تمہیں اولاد ملے گی، روزی ملے گی، کاروبار اچھا ہوگا۔ یہ بری امام جو کھٹی کہتے ہیں جی کھوٹی کو کھری کرنے والے ہیں، یہ کس نے نام رکھا؟ ہم نے رکھا۔ یہ دستگیر کس نے نام رکھا؟ یہ سب اللہ کے نام ہیں۔ داتا اللہ کا نام ہے، دینے والا۔ دستگیر ہاتھ پکڑنے والا، یہ اللہ کا نام ہے، ہم نے مخلوق کا رکھ لیا۔ غریب نواز، غریبوں کو عطا کرنے والا، یہ اللہ کا نام ہے، ہم نے بندے کا رکھ لیا۔ اور کھوٹی کھری کرنے والا، یہ اللہ کا نام ہے، ہم نے بندے کا رکھ لیا۔ لجپال، کسی کی لاج رکھنے والا، یہ اللہ کی صفت ہے، ہم نے مخلوق کی رکھ لی۔ اسی کو تو اللہ فرما رہے ہیں سمیتموہا انتم و آباؤکم، یہ تم نے، تمہارے باپ دادا نے نام رکھے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی سند، کوئی آیت، کوئی دلیل قرآن و سنت میں نہیں اتاری، یہ تم نے خود گاڑ رکھی۔ ان الحکم الا للہ، فرمایا پوری کائنات میں اگر حکم چلتا ہے تو صرف ایک اللہ کا چلتا ہے۔ اگر اولاد کا حکم اللہ کی طرف سے ہوگا تو ملے گی، اگر روزی کا حکم اللہ دے گا تو ملے گی، اگر تمہاری صحت کا حکم، شفا کا حکم اللہ کی طرف سے جاری ہوگا تو تمہیں صحت ملے گی، یہ باقی سب دھوکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ نے حکم کہا، حکم صرف اللہ کا چلے گا، تو کیا حکم ہے اللہ کا؟ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کا حکم یہ ہے کہ عبادت صرف اس کی کرو۔ یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ دعا کرنا یہ تو عبادت کا خلاصہ ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ عبادت صرف اس کی کرو، اس سے مانگو، اس کے علاوہ کسی سے مت مانگو۔ ذالک الدین القیم، اگر صحیح دین، سیدھا راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو یہ ہے سیدھا راستہ۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یہ شکوہ ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں سمجھتے، اور دیندار بھی نہیں سمجھتے، اہل علم بھی نہیں سمجھتے۔ کہتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے جو لوگ جاتے ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا؟ چلیں یہ تو بزرگ ہستیاں ہیں، چھوڑیں، جو لوگ گائے سے مانگتے ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا، جو پتھروں سے مانگتے ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا، جو چاند ستاروں سے مانگنے والے ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا، جو بندر کو پوجتے ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا۔ آپ ہمت کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بندر ان کو دے رہا ہے، گائے ان کو دے رہی ہے، پتھر ان کو دے رہا ہے؟ نہیں۔ جو دریاؤں کو پوجتے ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا، جو آگ کو پوجتے ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا، دینے والا وہی ایک اللہ ہے۔ یہ ہمارا امتحان ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ جس گمان کے ساتھ میرے ساتھ پیش آئے گا میں ویسے ہی معاملہ کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں ساری زندگی شرک سے محفوظ رکھے، اللہ کامل توحید پر ہمیں ایمان نصیب فرمائے۔
اب شروع میں سبق کھول لیں۔ یہ جو الفاظ لکھے ہیں آپ ان پہ ایک نظر ڈال لیں۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ سیبن۔ سیبن کے معنی کیا ہے؟ بارش۔ ظلمات، اندھیریاں، بارش برستی ہے تو اس میں اندھیرے ہوتے ہیں۔ رعد، گرج، اس پہ پھر گرج بھی ہوتی ہے۔ برقن، بجلی، برقیات کہتے ہیں نا بجلی کو۔ اسی طرح اصابع، ڈر کے مارے لوگ انگلیاں کانوں میں ڈالتے ہیں، اصابع انگلیاں، اور آذان کان۔ صواعق، کڑک۔ حذر، ڈر۔ محیط، گھیرنے والا۔ یخطف، اچکنا۔ مشو، چل پڑتے ہیں۔ اظلم، اندھیرا ہو جانا۔ اب آ جائیں آیات میں۔ صواعق، کڑک۔ رات بھی ایک ہوتا ہے، یہ تقریباً ملتا جلتا ہے۔ اب آیات دیکھیں۔ او کا معنی ہوتا ہے یا۔ پہلی ایک مثال دی تھی نا، جیسے ایک آدمی نے آگ روشن کی، سب کچھ نظر آیا، اور پھر آگ بجھ گئی تو بالکل اسی طرح اندھیرے میں رہ گئے، نہ آگے دیکھ سکتے ہیں نہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کا چراغ جلایا تھا، ان کو سب کچھ نظر آنے لگا، مگر انہوں نے اس ہدایت پر گمراہی کو پسند کیا، وہ ہدایت کا چراغ بجھ گیا تو اسی طرح اندھیرے میں کھڑے رہ گئے، نہ آگے نظر آنے لگا نہ دائیں بائیں پیچھے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، فرمایا کہ اب یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ پیچھے نہیں پلٹ سکتے، ان کو کوئی فائدہ نہیں اب سمجھانے کا، اشارہ کرنے کا، راستہ دکھانے کا۔ یا دوسری مثال دی ہے، فرمایا او کصیب، یا بارش برس رہی ہو من السماء، کہاں سے؟ آسمان سے، یا آسمان سے برسنے والی بارش، فیہ ظلمات، اس بارش میں کیا ہوتا ہے؟ اندھیریاں ہوتی ہیں۔ ورعد، اور اس میں گرج ہوتی ہے۔ برقن، بجلی ہوتی ہے۔ یجعلون اصابعہم، تو بارش میں چلنے والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ اس بارش کے دوران یجعلون اصابعہم، ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں۔ کیوں؟ من الصواعق، حذر الموت، کڑک سے، ڈر کی وجہ سے۔ ایسا لگتا ہے جیسا کہ یہ بھائی بجلی گرے گی تو سب مر جائیں گے۔ حذر الموت، موت کے ڈر سے کہ بھائی ختم ہو جائیں گے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرے ہوئے ہیں کس کو؟ کافرین، کافروں کو۔ مسلمان تو ویسے ہی اللہ کے غلام ہیں، فرما بردار ہیں، یہ بھاگنے والے نہیں ہیں، نافرمان نہیں ہیں۔ کافر جو اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، باغی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ میری بادشاہت سے نکلنے والے نہیں ہیں، یہ میرے گھیرے میں ہیں، بھاگ نہیں سکتے۔ اب تو مسلمان بھی کنٹرول سے باہر ہیں۔ مسلمان بھی کہتے ہیں کہ پردہ، نکاح یہ غلامی ہے، اور اس طرح کی چیزیں، نعوذ باللہ۔ اب مسلمان بھی اپنے آپ کو آزاد کرنے والے ہیں۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف ابصارہم، ابصار کا معنی تو پیچھے پڑھ لیا نا، کہ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، یعنی بینائی کو۔ کلما اضاء لہم، جب بھی روشن ہوتی ہے ان کے لیے، مشوا فیہ، تو وہ بجلی جب چمکتی ہے، روشنی ہوتی ہے، تو وہ لوگ راستے میں چل پڑتے ہیں۔ مشوا فیہ، چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب بجلی ان پہ اندھیرا کر دیتی ہے، یعنی بجلی ختم ہو جاتی ہے، قاموا، تو لوگ پھر اندھیرے کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، پھر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہے،
لذهب بسمعهم وابصارهم، اللہ ختم کر دے، لے جائے ان کی سماعت کو اور ان کی بینائی کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ بینائی بھی اللہ نے دی ہے، یہ سماعت بھی اللہ نے دی ہے، اللہ کسی وقت بھی لے سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح دینے پہ قادر ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ واپس لینے پہ بھی قادر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مثال دی ہے نا، اس میں یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ جو بارش برس رہی ہے، اس بارش میں اندھیرے بھی ہوتے ہیں، کڑک بھی ہوتی ہے، بجلی بھی ہوتی ہے۔ یہ وہی کی جو بارش برسی ہے آسمان سے قرآن مجید کی شکل میں احکامات آئے ہیں، یہ بارش ہے۔ اس میں کڑک بھی ہے اور اس میں بجلیاں بھی ہیں۔ منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے کہ جب یہ فتح، مال غنیمت اور اچھے مسلمانوں کی خوشیوں کی باتیں سنتے ہیں نا تو مشوا فیہ، تو یہ بھی مسلمانوں کے ساتھ اسلام میں چل پڑتے ہیں کہ بھائی فائدے ہی فائدے ہیں، مزے ہی مزے ہیں، مسلمانوں کے ہاں امن ہے، عزت ہے، ساری چیزیں محفوظ ہیں، تو یہ بھی چل پڑتے ہیں۔ لیکن جب جہاد کا حکم آتا ہے نا، وہ کڑک ہے، موت کا خوف ہے اس میں، تو پھر کام ہو، تو پھر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار ایسا اسلام نہیں چاہیے۔ تو سخت احکامات پہ یہ کھڑے ہو جاتے، اسلام میں آگے چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور خوشخبریاں سنتے ہیں تو اس میں بڑے مزے سے چلنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ تیار ہو جاتے ہیں۔ تو جب جہاد کا حکم آتا ہے یا زکوٰۃ کا حکم آتا ہے یا روزے کا حکم آتا ہے تو پھر ان کو موت نظر آتی ہے، پھر ان کو جان کا خطرہ پڑ جاتا ہے، مال کا خطرہ پڑ جاتا ہے۔ تو مسلمان وہ ہے جو اسلام کے سخت احکامات کو بھی خوشی سے پورا کرتا ہے اور اچھے احکامات کو بھی خوشی سے پورا کرتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم ایسے مسائل اور احکامات پہ کیسے اترتے ہیں۔ اللہ نے سود سے منع کی ہے، اللہ نے رشوت سے منع کی ہے، اللہ نے جھوٹ سے منع کی ہے، اللہ نے دوسرے کا حق کھانے سے منع کی ہے، اللہ نے دوسری کی عزت اچھالنے سے منع کی ہے، ہم رکتے ہیں؟ کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ ہم نے بھی اسلام کو میٹھی میٹھی باتیں تو پسند کر لی، کڑوی باتیں ہمیں بھی نہ پسند ہیں۔ اللہ ہمیں پورے دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا، بولنا، سننا صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے، یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمیں ساری زندگی شرک سے محفوظ فرما۔ یا اللہ شرک کو سمجھنے کی اور اس کو آگے دوسروں کو بتانے کی بھی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں لوگوں کی ہدایت کا، توحید کا، ایمان کا کامل یا اللہ مسلمان ہونے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو چکی تو ہمیں معاف فرما، ہمیں معلوم نہیں تھا یا اللہ اب ہم سمجھ چکے ہیں، تیری کتاب میں پڑھ چکے ہیں، ہمیں کامل سمجھ آ گئی، یقین آ گئی۔ یا اللہ تو مرتے دم تک ہمیں شرک سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں دین کی کامل روشنی نصیب فرما، قرآن مجید سیکھنے کا شوق اور جذبہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، تو ہمارے لیے اس کو آسان بنا دیں۔ یا اللہ تو اپنے خزانوں سے ہمیں قرآن و سنت کا علم اور نور عطا فرما، ہمیں اس کی روشنی عطا فرما۔ یا اللہ ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ حاضرین کی جتنی بھی نیک مرادیں ہیں تم آج اپنے فضل سے ان کی سب نیک مرادیں پوری فرما۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تعداد